اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی دینی بہن اپنے یوٹیوب چینل الہ باللہ میں آپ تمام کا دل سے خیر مقدم کرتی ہوں، اور اللہ کے بے پناہ شکر اور احسان کے ساتھ کہ اس نے سیرہ سیریز 3 ڈیزرٹ ٹو ڈیسٹنی میں یہ توفیق بخشی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ پر کے بارے میں کچھ غور و فکر کریں، کچھ جان لیں، کچھ سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیرت کو ہماری زندگیوں میں روشنی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیں اور اللہ اسے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم جہاں سے مطالعہ شروع کریں گے وہ حلیمہ دائی کے سلسلے سے شروعات ہوگی۔ لاسٹ پارٹ 2 میں الحمدللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اور کس طریقے سے حلیمہ دائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جو ہے اپنے ساتھ لی گئی تھی، اس کے آگے جو ہے انشاءاللہ آج سیرت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش تھی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے تھے، دودھ سے تھن بھاری ہو گئے تھے، ہر طرف برکت ہی برکت نمایاں تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمینہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا رہا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں کھیلتا، صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھوں پیروں میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے، یعنی دودھ پینے کا جو 2 سال کا وقفہ ہوتا ہے وہ پورا ہو گیا۔ اب وقت آیا کہ بچہ ماں کی گود میں جائے، لیکن حلیمہ جو ہے اس بچے کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اور وہ انہیں جدا نہیں کرنا چاہتی تھی اپنے سے، ان کی برکتوں کے باعث۔ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت اور موجب سعادت تھا، کسی طرح بھی طبیعت اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دنوں اور ساتھ رہے کہ برکتوں کا سلسلہ تادیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلی، لیکن ارادہ تھا ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ وہ آمینہ کے پاس آئیں اور بولی کہ مجھے ڈر ہے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ گئے تو ہو سکتا ہے یہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئے، کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے تو ہاتھوں پیروں میں جان آ جائے، پھر آ جائے گا۔ حلیمہ آمینہ سے ضد کرتی رہی، بار بار جو ہے ریکویسٹ کرتی رہی، طرح طرح سے مناتی رہی، مکے کی آب و ہوا سے ڈراتی رہی، آخرکار وہ تیار ہو گئی۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے آنکھیں چمک اٹھی، چہرہ دمک اٹھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے اپنے گھر آ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے، اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے کودتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے تھے۔ اب جو ہے یہاں پر واقعہ شق صدر بھی پیش آیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ حلیمہ دائیں جو ہے تھوڑی سی پریشان ہو گئی، اور پھر اس واقعے کے بعد جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ہوا اس طرح سے کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر نیچے زمین پر لٹا دیا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائیے کے پاس، حلیمہ دائی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد جو ہے وہ قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے گھر کے لوگ بھی جھٹپٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا، ظاہر ہے اتنا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے تو فزیکلی باڈی پر اس کے اثرات تو ہونے ہی تھے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش میں رہے۔ ادھر حضرت آمینہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں، چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ جو ہے وہ ان کی سرپرستی میں عبد المطلب کی مائیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔
اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی، لیکن ابھی شروع ہی میں تھی کہ بیماری نے آ لیا، پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی چل بسی، باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہو گئی، اب آپ تنہا رہ گئے۔ ماں ساتھ تھی، تب بھی آپ کو یتیمی کا ملال تھا، بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ صدمے پہ صدمہ، ایک سے بڑھ کر ایک دوسرا۔ ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمینہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبدالمطلب پر بڑا اثر ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف اور کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر کرتے۔ عبدالمطلب قریش کے سردار تھے، کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھتے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبدالمطلب بھی زیادہ دن نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہی ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں کے غم سے بھی زیادہ سوا کچھ الگ تھا۔ اب آپ کو سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات اور احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف اور محبت کی حقیقت کو سمجھنے لگے تھے، نوازش اور کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے، اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم، پیارے دادا کا جسم قبر کی کال کوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ سورہ دوحہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ فرماتے ہیں، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دادا عبدالمطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ یہ عبدالمطلب کے بیٹے تھے اور اسی ماں سے تھے جس ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ اس طرح یہ آپ کے بالکل سگے چچا تھے۔ دادا نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا، وصیت کر گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبدالمطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، نہ سب سے مالدار، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بھی بہت نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ بالکل سگے بھائی تھے۔ بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبدالمطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کر رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، ایک ایک بات میں بے مثال ذہانت اور فطانت ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوشبختی کا پتہ دیتی ہے۔ یعنی آپ سے دوسرے بچوں کی طرح بالکل نہیں تھے، جس طرح سے بچپن میں بچے ہوتے ہیں نا، پریشان کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ستاتے ہیں، مطلب یونیک تھے، وہ یونیک چائلڈ تھے، اسی لیے جو ہے ان پر توجہ مرکوز ہو جاتی تھی اللہ کے حکم سے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت اور بلندی تھی، وسعت و ہما گیری تھی، احساس اور شعور سے وہ بھرپور تھے۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی، لیکن سر پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا، آپ میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہوتے تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ کا شمار نو آموز بچوں میں نہ تھا، یعنی ٹین ایجرز میں نہ تھا، بلکہ کافی میچور ہو چکے تھے۔
पूरी बेतकल्लुफ़ी से हर तरह के मसाइल पर आपसे तबादला ख़याल करते, यानी आपसे हर एक चीज़ पर वो डिस्कस करते थे, उनसे डिस्कशन करते, जैसे कोई शख्स अपने किसी बराबर के साथी से करता है। इसी ज़माने में जबकि आपकी उम्र तकरीबन 12 साल थी, अबू तालिब ने शाम के तिजारती सफ़र पर जाने का इरादा किया। सफ़र दूर-दराज़ का था और रास्ता दुश्वार, इसलिए आपने आप सल्लल्लाहु को साथ ले जाने का ख़याल ना किया, लेकिन वो चलने लगे तो आप लिपट गए। अबू तालिब ने सोचा, सफ़र दुश्वार तो है मगर भतीजा होशियार है। ये सोचकर बखुशी साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। तिजारता तिजारती काफ़िला रवाना हो गया। काफ़िले में आप भी थे। रास्ते में जो कुछ देखते उस पर गौर करते, जो कुछ सुनते उस पर सोच विचार करते और सब कुछ ज़हन में महफूज़ करते जाते। काफ़िला मुख्तलिफ़ इलाकों से गुज़रा, बहुत से शहरों में ठहरा, बिलाखिर शाम की सरज़मीन में पहुँच गया और वहाँ के एक मशहूर शहर बुसरा में पड़ाव डाल दिया गया। बुसरा में बुहीरा नामी एक राहिब था। उस ज़माने में राहिब और इस तरह के काहिन होते थे ना, जो कि क्रिश्चियनिज़्म को फ़ॉलो करते थे। और ये इबादत गुज़ार टाइप के लोग होते थे। शादी ब्याह दुनियादारी से दूर किसी पहाड़ की खो में गुफ़ा में बैठकर वो जो है मतलब अल्लाह की इबादत करते थे। उनके टाइम के मुताबिक जो भी इबादत के रिचुअल्स होते होंगे। उसके गिरजाघर के पास एक ही सायेदार जगह थी। कुरैश ताजिर जब भी बुसरा पहुँचते वहीं पर ठहरते। ठहर कर कुछ देर आराम करते, फिर आड़तियों और व्यापारों से मिलते, यानी फिर अपना बिज़नेस करते। ये काफ़िला भी उसी जगह आकर ठहरा और हर शख्स अपने-अपने काम में बिज़ी हो गया, मसरूफ़ हो गया। कोई ज़्यादा थका हुआ था, वो आराम करने लगा, कोई भूख से बेताब था, वो दस्तरख़्वान फैलाकर बैठ गया, कोई अपना तिजारती सामान ठीक करने लगा कि जल्दी से उसे ठिकाने लगाए। और अभी कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि लोग इसी तरह अपने-अपने कामों में लगे हुए थे कि एक कासिद आया और बोला कि आप लोग बुहीरा के यहाँ तशरीफ़ ले चलें, उन्होंने आप सब लोगों को याद किया है, खाना भी आप लोगों को वहीं खाना है। यानी उसने उन लोगों को एक इन्विटेशन भेजा, यानी दावत का, कि सब लोग वहीं पे जाके खाना खाएँगे। सब कुछ इंतज़ाम हो चुका है। लोग हैरत से एक-दूसरे का मुँह तकने लगे। निगाहें गोया एक-दूसरे से पूछ रही थी कि वो यहाँ कई बार आए थे और ठहरे और चले गए। लेकिन बुहीरा ने कभी नहीं पूछा, आज वो इतना क्यों मेहमान नवाज़ हो रहा है, इतना मेहरबान हो रहा है। तो सब लोग यानी काफ़ी उन लोगों को शौक हुआ। काफ़ी हैरत ज़दा हुए वो लोग। बहरहाल करते क्या? इनकार करने की तो कोई वजह थी ही नहीं, दावत कबूल कर ली। तमाम लोग कासिद की रहनुमाई में रवाना हो गए। हाँ, सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए। आप नहीं गए इसलिए कि अभी बच्चे थे। बुहीरा ने सबका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। बोला, भाइयों मैं चाहता हूँ आज तुम सब मेरे साथ खाना खाओ। तुम्हारा कोई भी फ़र्द खाने से रह ना जाए। तो अहले काफ़िला ने कहा कि हम सब आ गए हैं। हाँ, एक छोटा बच्चा भी साथ था, उसको वहीं छोड़ आए हैं। तो बुहीरा ने कहा, नहीं, नहीं, बच्चा है तो क्या हुआ, उसको भी लाओ, वो भी यहाँ के ही खाना खाएगा। उनकी हैरानी और बढ़ गई कि एक तो खिलाफ़े मामूल दावत की, यानी अनएक्सपेक्टेडली जो है इन्विटेशन दिया और फिर अभी ये इतना रिक्वेस्ट कर रहा है कि उस बच्चे को भी ले आओ, तो मतलब कुछ तो दाल में काला है। बुहीरा, क्या बात है, आज हम आपने हमारी दावत की, इससे पहले तो कभी नहीं करते थे। उन्होंने सबने बड़े ताज्जुब से सवाल किया। आप लोग दूर के मुसाफिर हैं, हमारे पड़ोस में आके ठहरे हैं, हम पर आपका हक है, हमें इसका ख्याल करना ही चाहिए। मैंने चाहा आप लोगों की कुछ खातिर हो जाए, और क्या बात हो सकती है। तो बुहीरा ने नहीं बात टालने की कोशिश की। बखुदा कोई बात तो ज़रूर है, महज़ इतनी सी तो बात नहीं हो सकती। अहले काफ़िला की उलझन बदस्तूर कायम रही, यानी यकीन नहीं कर पा रहे थे ना कोई कि ये सच कह रहा है, और बात थी भी वही, कुछ अंदर की ही बात थी। कासिद जो है अबू तालिब के डेरे पर गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आया। बुहीरा और तमाम अहले काफ़िला बैठे आपका इंतज़ार कर रहे थे। बुहीरा की नज़रें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो जमकर रह गईं। वो टिकटिकी लगाए आपको देखता ही रहा। सबने खाना खाया। खाना खाकर वो इधर-उधर फैल गए। कोई तो चहलकदमी कर रहा था, कोई घूम फिर कर बुहीरा का गिरजाघर देख रहा था, यानी चर्च वगैरह में था। ऐसे में बुहीरा आपके पास आया, बोला, बेटे, तुम्हें लात और उज़्ज़ा की कसम, जो कुछ पूछूँ सही-सही बतला देना। लात और उज़्ज़ा की कसम ना दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन जो है उसे यानी जवाब दिया। अच्छा खुदा की कसम, जो कुछ पूछो सब बतला देना, कुछ छुपाना मत। बुहीरा ने दोबारा रिक्वेस्ट की। तो आप सबने कहा कि पूछिए, क्या पूछते हैं? मौसम ने उनसे दरख्वास्त जो है उनकी दरख्वास्त उसकी दरख्वास्त मंज़ूर कर ली। तो बुहीरा ने कहा कि आपसे आपके ही के बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगा। कुछ मिज़ाज और तबीयत के हाल पूछे, कुछ आदत और इख़्लाक़ के बारे में दरियाफ़्त किया। आप उसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आ गए। ये बच्चा तुम्हारा कौन है? बुहीरा अबू तालिब की तरफ मुतवज्जा हो गया। ये मेरा बेटा है। अबू तालिब ने यूँ ही चलता हुआ जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा बेटा नहीं है। इस बच्चे का बाप ज़िंदा हो, ये हो नहीं सकता। बुहीरा ने अबू तालिब की बात मानने से इनकार कर दिया। यानी काफ़ी वो स्मार्ट था एक्चुअली, वो लोग थोड़ा-सा यानी इस तरीके से अ, इल्हाम की बातें यानी जानते थे ना, तो उस तरीके से यानी वो बात करने लगा और उसे इल्हाम हो चुका था कि ये जो है वो फ्यूचर के नबी हैं, रसूल हैं। आपके बारे में बुहीरा की मालूमात देखी तो अबू तालिब दंग रह गए।
پھر اس سے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ ابو طالب نے اپنی بات کی تصدیق کی اور اس کا باپ بحیرہ نے پھر سوال کیا، ابھی یہ ماں کے پیٹ ہی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا؟ ابو طالب نے مزید وضاحت کی، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو واپس گھر لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک میں اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا کتنا عظیم انسان ہوگا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ وہ ہیرا ہے جیسا ہیرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ الحمدللہ، جیسے کہتے ہیں نا ہیرے کی پرکھ جو ہے جوہری کوئی ہوتی ہے، اور یہ جو الہامی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ولی اللہ قسم کے لوگ، تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کون انسان کیسا ہے اور کون انسان کا فیوچر تھوڑا بہت یعنی وہ گیس کر سکتے ہیں۔ تو اس نے جو گیس کیا یعنی اس بیسس پہ وہ بہت صحیح اس کا عزم تھا، ازمپشن اس کا بہت صحیح تھا۔ بحیرہ ایک ہی سانس میں یہ ساری باتیں کہہ گیا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بائبل کا کوئی صفحہ سنا رہا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ تقدیر پڑھ رہا ہو۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ وہ زیر لب یہ کہتا جا رہا تھا کہ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئی کی گئی تھی، جو پریڈکشن اس نے کی تھی، وہ بار بار آپ کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو کچھ باتیں ہوتی تھی، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھی، وہ سب آپ نے بہت غور سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں، یعنی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب انہی کے سامنے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، ہاں اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا جائزہ لیتے رہے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی میں غرق ہو جاتے، رہ کر سوچتے رہتے، کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ کیا ہے۔ کم سن مگر یعنی دور اندیشی والے اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ کسی بھی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ دیکھیے ان اب تک جو بھی ہم نے سیرت کا اب تک مطالعہ کیا ہے میری بہنیں، اس میں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ انشاءاللہ سیرت کا مطالعہ نہ صرف یہ ہوگا کہ آپ سب کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، بلکہ اس سے ہم اپنے لیے کرنٹ لائف میں اپنے لیے گائیڈنس بھی دیکھیں گے۔ تو یہاں دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس پر غور و فکر کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا یہاں پہ رکتے ہیں، ہم ٹھہرتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ سب سے بڑا جو لیسن ہمیں ملا ہے اب تک جو بھی ہم نے پڑھا، اس میں یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیے ہیں، باپ نہیں تھے۔ پھر تو کچھ دن نہیں ہوئے کہ حلیمہ دائی یعنی جو اتنی پیار کرتی تھی پھر ہے نا ان سے بھی دور ہوئے، پھر ماں کی آگوش میں آئے تو ماں بھی 1-2 سال میں وہ بھی چل بسی، پھر آپ جو دادا یعنی جن سے اٹیچمنٹ ہو گئی تھی دادا سے، پھر وہ بھی ہے نا دنیا سے چلے گئے۔ اب جو ہے ابو طالب کی کفالت میں تھے اور ابو طالب سے بھی کافی اٹیچ تھے۔ تو کیا پتہ چلا ہے اس سے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز سے بھی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس اٹیچمنٹ کو ہمارے لیے یعنی کہتے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو کہ وہی ہمارے لیے سب کچھ بن جائے، تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی دوری جو ہے ہماری زندگیوں میں ضروری ہوتی ہے، ایسی اٹیچمنٹ سے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ یعنی بندہ جب کہتے ہیں نا کہ دنیا کی فنا ہونے والی چیزوں سے کٹ کر ڈیٹیچ ہوتا ہے نا، تبھی وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اٹیچ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فارمولا ہے، اس چیز کو سمجھیے گا۔ تو میری اور آپ کی زندگی میں خدا نخواستہ یہ حق بات ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن سے ہم ڈیٹیچ ہوئے ہوں گے، یا تعان یا کرہن، یعنی جان بوجھ کے یا خوشی سے ناخوشی سے ہم کروائے گئے ہوں گے، اور جس کا بڑا ملال اور افسوس شاید آج تک ہمارے سینوں میں باقی ہے، جسے مختلف آج نام دے دیے گئے ہیں، ڈپریشن کے، حزن کے، غم کے، اور ہو سکتا ہے کہ اب لا علمی اور جہالت میں ہم اس چیز کا اب تک ماتم منا رہے ہو کہ یہ چیز تھی اور ہم سے چھوٹ گئی، لیکن یقین مانیں کہ اللہ رب العالمین کے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک فیصلے میں خیر ہے۔ اللہ رب العالمین
کہ نوشتے میں ہماری زندگی کا سارا سفر، ساری ڈیسٹنی لکھی ہوئی ہے. تو ہم جو چیز مل جائے، قرآن کی آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں مل جائے اس پہ پھول نہ جایا کرو، اور جو چیز تم سے چھن جائے تو اس کا اتنا زیادہ ماتم نہ منو. ان دونوں ہی چیزوں میں کیا ہے؟ خیر ہے. اور مومن کا شیوا کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، چاہے وہ اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ایک اس کا پہلو تو یہ ہوا. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے اگر ہم بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہیں سے آزمائش آتی ہے، پھر وہیں سے اللہ ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہم کس سے جڑیں؟ اللہ کی ذات سے جڑیں. کیونکہ میری بہنیں، یہاں پہ ہم لوگوں کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے، ہے نا. ہم نے اپنے رب سے ایک عہد کیا ہوا ہے، الستو بربکم. اللہ نے فرمایا نا کہ میں تمہارا رب ہوں. ہم نے کہا کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے. تو ہم یہاں پر آ کر نہ جانے کن کن چیزوں کو، کن کن لوگوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. رب سے مراد کیا ہے؟ جس کے آگے سرنڈر ہو جاتے ہیں، جس کی خوشی کے لیے ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ جائز ہو یا ناجائز ہو. تو رب تو ہمارا اللہ تھا نا. تو اللہ تعالیٰ جب ہم یہاں آ کر ایسی ایسی چیزوں سے دل لگا لیتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے یعنی ٹھیک نہیں ہے، جو ہمارے مشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جیسے سبحان اللہ، قرآن کے ذریعے سے مثال دوں گی کہ اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین جو ہے انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اور اپنی مخلوق میں سے جو ہے نا کچھ ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے کہ پھر ان سے وہ کام لیتا ہے اور پھر وہ انہیں اپنی قربت کے لیے مختص کر دیتا ہے. یعنی وہ لوگوں کی محبت کے لیے بنے نہیں ہوتے، وہ خاص اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب ہم بہت یعنی ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس ہرٹنگ کو، اس غم کو، ہے نا، اس کھوئے جانے کے تکلیف کو، تو صحیح معنوں میں ہم انسانیت کے لیے تیار کرائے جا رہے ہوتے ہیں کہ آگے چل کے جو اللہ نے ہم سے کام لینا ہوتا ہے نا، وہ فیل ہم کر سکیں. جب تک دیکھیے میرے سر میں درد نہیں ہوگا، آپ کے سر کے درد کی تکلیف میں محسوس نہیں کر سکوں گی. تو یقین مانے اللہ وہ درد ہمیں اسی لیے دیتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کے درد کو سمجھ سکیں اور پھر جو ہے ہم انسانیت کے لیے وہ کام کر سکیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو الحمدللہ، جیسے کہتے ہیں نا، خوش ہو جائیں ہر اس غم پر، ہر اس تکلیف پر، ہر اس ہرٹنگ پر جو کہ ہماری زندگی میں اگر خدا نخواستہ ہمیں ملی ہے. ماتم نہ منائے اس کا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے اور ہمیشہ کی نہیں ہے. جب تک کی زندگی ہے، جب تک یہ تکلیف محسوس کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بہت اچھا انجام ہمارا منتظر ہے اللہ کی وجہ سے، اگر ہم اللہ کے لیے واقعی جینے والے بن جائیں گے. تو اسی لیے جیسے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ وہ لوگ جنہیں تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ صبر کرتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بے شک پھر اللہ اسی کے آگے کی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ خوشخبری دے دیجئے، ہے نا، ایسے لوگوں کو. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. تو یقین مانے میری بہنیں کہ جب کسی گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کسی پہ کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو جا کے کانگریچولیشن نہیں کہتے ہیں. اگر ہم ایسا کہیں گے تو وہ تو کہیں گے کہ اس کا تو دماغ چل گیا ہے، تم کس بات پہ ہمیں مبارکباد دے رہے ہو؟ ہماری بربادی پر، ہمارے غم پر. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون وبشر الصابرین، ہے نا، بشارت دے دیجئے، کانگریچولیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں. تو غم کو، تکلیف کو، پین کو، ہے نا، اسے زحمت مت سمجھیے میری بہنیں. جیسی سوچ ویسا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ، ہے نا. اللہ تعالیٰ رب العالمین اس حدیث قدسی میں فرماتے ہیں میرا بندہ جیسا میرے ساتھ معاملہ گمان کرتا ہے ویسے معاملہ. اس تکلیف کو، اس رحمت کو بقول کلام اللہ جو سورہ بقرہ کا میں نے حوالہ دیا، آپ سوچیں کہ یہ تکلیف ہمارے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ تکلیف دنیا کی زندگی میں تھوڑا دن، چند دن صبر کر لیں، ان کے لیے تو پھر ایسے ایسے باغات ہیں جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں. تو اپنی تکلیف، اپنے غم کو کہتے نا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں اور صبر کریں کہ انشاءاللہ یہ تکلیف بھی گزر جانی ہے، یہ زندگی، یہ وقت بھی گزر جانا ہے، یہ مہلت عمل بھی ختم ہو جانی ہے اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے حضور ہم اس کے مقربین میں سے ہوں گے انشاءاللہ. تو صبر کریں، واویلا نہ مچائیں، شکایت نہ کریں اور جو چیز مل گئی ہے اس پہ شکر کریں. جو چیز ہاتھ سے چھن گئی ہے یا چلی گئی ہے اس پر جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اب تک ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک ہے نا، ساری چیزوں سے ڈیٹیچ کر کے اللہ رب العالمین کس مقصد کے لیے تیار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا، کہ وہ انسانیت کا درد سمجھ سکے. ایسے ہی نہیں نرم گوشہ دل میں آ جاتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے جو کام کیا، جو دعائیں کی، ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا، وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اتنا درد، ہے نا، اتنا دکھ، اتنی فیلنگز سامنے والے کی، جیسے کہتے ہیں نا جوتی میں پیر ڈال کر اس بات کو سمجھے کہ وہ کیسا فیل کر رہا ہے. یہ ایک دائی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے لیے تیار کر رہے تھے
تو الحمدللہ اگر ہمارے پاس اللہ نہ کرے اگر کوئی دکھ تکلیف کسی پر ہے بھی تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فیل کروا رہے ہیں کہ دوسرے کی ہے نا جوتے میں پیر ڈال کر دیکھو کہ وہ کیسا فیل کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم لوگوں سے ناراض نہ ہو، غصہ نہ ہو، بلکہ یہ دیکھیں یہ سمجھیں کہ وہ کس دور سے گزر رہے ہیں کہ وہ پھر اس طرح کا رویہ ان کا بنا ہوا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس رویے سے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ وہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر ان کے کیے گئے ظلم، ان کی ہوئی زیادتیاں، نہ جانے انجانے جو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا یا ہم نے اگر کسی کے ساتھ کیا اگر وہ سمجھ جائیں تو پھر معاملہ ہی ختم نہ، پھر ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، ہم ایک دوسرے کے لیے بد دعا نہ کریں، بلکہ ہم سب مل کر ہے نا ایک دوسرے کے لیے، اپنے لیے بھی اور ایک دوسرے کے لیے بھی استغفار کریں گے، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، ہم سب اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، پھر دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد باقی نہیں رہ جائے گا، پھر کوئی ملال نہیں رہے گا، ہے نا، زندگی اس دنیا کی زندگی میں ہی پرسکون بن جائے گی، چاہے جتنا ظلم کسی نے کیا ہو، چاہے جتنی زیادتیاں کی ہوں، وہ سب کا حساب تو اللہ لے لے گا، لیکن ہماری زندگی پرسکون بنے اور ہمارے ذہنوں میں کسی کے لیے کوئی کہتے نا کہ کینہ، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی غرض نہ رہے، قلب سلیم لے کر ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوں، اس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس طرح کی تیاری جو اللہ ہم سے کروا رہا ہے نا اس کو سمجھیں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو الحمدللہ آج اس میں جو ہے ہم نے یہ دیکھا، اور دوسرا پھر اب دیکھیے اس میں ہمارے لیے کیا گائیڈنس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، بہت کم بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، کم گو تھے، لیکن کیا کرتے تھے، غور اپنی انرجی جو ہے، دیکھیے ہمارے پاس ایک ہی انرجی ہے، اب ہم چاہیں تو اسے ان شن بولنے میں، بکنے جھکنے میں ختم کر دیں، کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو کیا ہے، سنتا کم ہے اور سوچتا کم ہے، رائٹ، اور جب ہم بولتے کم ہے تو وہی وقت اور وہی انرجی ہماری کس چیز میں صرف ہو رہی ہوتی ہے، سوچنے میں، سمجھنے میں، غور و فکر کرنے میں، ہے نا، تدبر کرنے میں، اور قرآن اگر ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم چیزوں کو مطلب بس پڑھ لو اور ثواب حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس بات کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اینالائز کیوں نہیں کرتے چیزوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر انسان خاموش رہے، ہے نا، چیزوں پر فوکس کرے، سب سے پہلا تو فوکس جو آج موبائل کی وجہ سے شاید کہیں نہ کہیں ہم سب کا ہلا ہوا ہے، تو ٹیکنالوجی کو اپنے حق کے لیے، حق میں بہتری کے لیے استعمال کریں، اس لیے نہیں کہ اس سے ہماری دنیا آخرت، ہمارا برین، ہماری انرجی، ہماری صلاحیت، ہمارا علم سب کچھ ویسٹ ہو، بلکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو وہ زیادہ مزید، ہم چاہیں تو اس کو اپنے لیے پازیٹیولی استعمال کریں، چاہے تو نیگیٹیولی۔ تو دوسرا ہمیں الحمدللہ سبق کیا ملا، کیا نصیحت ہمیں اس میں ہے آپ وسلم کی اب تک کی سیرت میں، حیات مبارکہ میں، کہ آپ وسلم غور و فکر کرتے تھے، کم بات کرتے تھے، ہے نا، فوکس ہوتے تھے چیزوں کو، لوگوں کو آبزرو کرتے تھے، اینالائز کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق اور لیسن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم بہت زیادہ کی یہاں وہاں کی کہتے ہیں نا گوسپ میں لگے رہتے ہیں، فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انرجی کو ویسٹ ہونے سے بچائیں، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کریں۔ ویسے بھی دیکھیے آپ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں کیا بات ملتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، کیونکہ زیادہ بولنے سے کیا ہے، آفت اور بلا بولنے پر مسلط ہوتی ہے نا، ہمارے ورڈز جو ہیں وہ ہماری انرجی ہیں، اب ہم اگر نیگیٹو بولتے ہیں تو وہ نیگیٹو کائنات میں جاتی ہے، وہی چیز ہماری طرف پلٹ کر آتی ہے، اگر ہم پازیٹیو بات کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور اچھی بات کہتے ہیں تو الحمدللہ اس سے وہی اثرات ہماری طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ تو یقین مانے میری بہنیں، ہم بہت ساری چیزوں سے لا علم اور جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ہماری جہالت کو دور فرمائے کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، اس لیے آپ سب نے کہا تھا نا کہ کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں، ایک کیا، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، تو زبان کی ضمانت بہت مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم علم حاصل کرتے رہیں گے، غور و فکر کریں گے، اللہ سے توفیق اور مدد طلب کریں گے، ضرور اللہ ہماری مدد کریں گے۔ تو فضول گوئی سے بچیں، نیگیٹو بات کرنے سے بچیں، شکایت کرنے سے بچیں، ناشکری کرنے سے بچیں، فضول غیبت چگلی، اور بس لگے بجے ہیں، فون آ رہا ہے چچی کا، مامی کا، فلاں کا، تو بس لگے ہیں خاندانوں کی ساری گھروں کی سٹوریاں لے کر، کچھ حاصل نہیں ہونا اس سے، بلکہ اس الٹا جو ہے ہم اپنے آپ کو ڈسٹ بن بنا رہے ہیں دوسروں کے نیگیٹو ایموشنز کے لیے، ہم ڈسٹ بن نہیں بنا کے بھیجیں گے میری بہنیں، اپنے ہی بھی ایموشنز اور دوسروں کی بھی ایموشنز، دوسروں کی ایموشنز کی ذمہ داری ان کی ہے نا، ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے، انہیں سکون دے، عافیت دے، صحیح راستہ دکھا، اپنے ایموشنز کی ذمہ داری اور اپنے اعمال کی ذمہ داری خود ہماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، قرآن کی آیت کے مطابق، دوسروں سے ان کے اعمال کے مطابق ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انرجی کو
سوچنے پر، فوکس کرنے پر، خاموش رہنے پر اور غور و فکر اور تدبر کرنے پر جو ہے وہ لگائیں. اپنے معاملات کی دیکھ ریکھ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں. جو بھی ہمارے اندر ظاہر ہے بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت سارے اللہ نہ کرے کسی گناہوں میں ملوث ہیں، تو اللہ سے ہم اس کی اصلاح کی توفیق مانگیں اور خود جو ہے اس کے لیے ایفرٹس ڈالیں. بقول قرآن، بقول کلام اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں تب تک تبدیل کرتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتی. جب تک کہ ہم خود ایفرٹس نہیں ڈالیں گے، جیسے فار ایگزامپل اگر میرا وزن بڑھ گیا ہے تو جب تک کہ میں اس کو وزن گھٹانے کے لیے ایفرٹس نہیں ڈالوں گی، ڈائٹ نہیں لوں گی، ایکسرسائز نہیں کروں گی، تو پاسبل نہیں ہے. پھر دوسری طرف پھر اللہ کی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ اس میں اتنی برکت دیں گے اور پھر میں پازیٹیو سوچوں گی کہ انشاءاللہ میرا وزن ضرور کم ہوگا، میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا، ہے نا. تو ریسورسز اسباب کے تحت ہی اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے نا. تو اس دنیا میں ریسورسز کو لے کر ایفرٹس ڈالنا ہے، اپنی پوری کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے نا. اللہ پہ توکل کرنا ہے کہ انشاءاللہ جس کام کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں ضرور بضرور اللہ تعالیٰ میری کوششوں میں برکت ڈالیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب انشاءاللہ چلے آگے بڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ باشعور تھے اور بہت زیادہ غور و فکر کرتے، اینالائز کرتے. بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو. گھر گھرانے والوں کے ساتھ عکاز، مجنہ اور ذیل مجاز بھی جاتے. یہ وہ بازار ہے جیسے آج ہمارے منڈے مارکیٹ، سیٹرڈے مارکیٹ، فرائیڈے مارکیٹ وغیرہ وغیرہ. یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی. کون سے حرمت والے مہینے ہیں، ہے نا، جو کہ ہمیشہ سے تھے. اور اس کے پیچھے ریزن بھی ہے کہ حرمت والے مہینے اللہ نے کیوں رکھے، تاکہ لوگ جو ہے وہ یعنی اس زمانے میں بہت چوری ڈکیتی لوٹ کھسوٹ ہوتے تھے، دور دور سے لوگ ہے نا مہینوں کے سفر کر کے آتے تھے، راستے میں جنگل اور صحرا ہوتے تھے. ڈاکو جو ہے اس زمانے میں مطلب کوئی خاص ان کے پاس تو عرب کے لوگوں کے پاس کوئی خاص جاب یا بزنس تو تھا نہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس طرح کے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے. حرمت والے مہینوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، تاکہ وہ لوگ جو ہے بغیر کسی لوٹ کھسوٹ کے مطلب اس طرح سے آ جائیں. اور ایون ڈاکو اور چور بھی مطلب سوچیں آپ کہ وہ حرمت والے مہینوں کا پاس رکھتے تھے. آج مسلمان قوم کی حالت کیا ہو گئی ہے نا، اللہ رحم کرے ہم پر. تو وہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے، 3 مہینے کنٹینیوسلی، محرم ہے نا، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور بیچ کا ایک رجب. تو 3 مہینے اس لیے رکھے کہ وہ لوگ وہاں سے نکلے تو برابر حج کریں اور پھر واپس بھی اپنے گھروں کو پہنچ جائے 3 مہینے کے اندر. اور بیچ میں رجب رکھے عمرے کے لیے، ہے نا، کہ عمرہ کے لیے آئیں اور پھر عمرہ کر کے ریٹرن ہو جائیں. تو یہ حرمت کے مہینوں میں ظاہر ہے پھر لوگ آتے تھے حج کے لیے، تو مارکیٹ بھی لگتی تھی، ہے نا، وہ لوگ اپنے سامان بیچتے تھے اور یہاں کے لوگ اپنے سامان بیچتے تھے، اور اس طریقے سے اکنامک چلتی تھی. یہ حرمت کے مہینے 4 تھے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، باہر کے ملکوں سے بھی سامان آتا، یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا. اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی. مقررین یعنی جو شعر و شاعری کہتے تھے، اسپیکرز، اپنی اپنی اسپیچ جو ہے وہ دیتے اور اس کے جوہر دکھاتے. ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقیدے کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریے اور مسلک پر عمل کرتا. نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے کوئی ڈر. ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں. یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے یعنی سٹیزنز وہاں آتے. ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہما ہمی ہوتی. ایسے میں آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار اور عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول اور عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا. یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے. جیسے کہ آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن میں وہ شخص زیادہ بہتر ہے کہ جو کہ لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، بنسبت اس مومن کے جو لوگوں کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا اور اپنے آپ کو یعنی تنہا ہی رکھتا ہے، مطلب اکیلے رہنا پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس سے کیا مراد ہے، نہیں جب تک ہم سوشلائز نہیں کریں گے، لوگوں سے ملیں گے نہیں، تو پھر ہم جو اشاعت کا کام ہے، جو ہماری دعوت کا کام ہے، وہ ہم کیسے کریں گے. تو ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ضرورت کے تحت، یہ بھی نہیں کہ بس ہر دن لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں اور پھر نہ اپنی گروتھ پہ کوئی دھیان دے رہے ہیں. اور لوگوں سے ملنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف پکنک ہو رہی ہے اور انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے. یہاں مراد لوگوں سے ملنے کا یعنی ان کے خیالات، افکار سمجھنے کا موقع ملے اور اپنی بات ان تک پہنچانے کا موقع ملے. اس طریقے کی ریلیشن شپ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس طریقے پہ اس کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے.
फिर जब आप तन्हाई में होते और यकसुई हासिल होती तो सारी बातें अक्ल की तराजू में तोलते। जो बात सही मालूम होती उसे याद कर लेते, जो बात गलत मालूम होती उसे दूर डाल देते। 12 साल की उम्र से आप बकरियां चलाने लगे थे, काफ़ी समझदार थे, होशियार थे। देखा कि चचा की हालत खुद इतनी बहुत बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे ना, उनके खुद बहुत ज़्यादा बच्चे थे, गरीब थे वो। तो उन्होंने देखा कि मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहता, है ना? तो फिर उन्होंने क्या किया कि मक्का के जो रईस और सरदार टाइप के लोग होते थे, जिनके और रेवड़ होते थे, मवेशी वगैरह, तो चंद क़िरात पर बकरियाँ चराईं। देखिए, इससे भी बहुत बड़ी हमें नसीहत मिलकर आती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और सेल्फ इंडिपेंडेंसी सिखाई जा रही है। आज हम में से हर कोई जो भी इंडिपेंडेंट है किसी पर, किसी भी तरह से, कि कोई खाना ला के दे दे, परोस के खिला दे तो हम खा लेंगे, है ना? कोई हमारा ये काम कर दे तो ये काम कर देंगे, नहीं। यहाँ पे उम्मत को बताया जा रहा है कि बड़ा काम करने के लिए छोटे-छोटे काम से शुरुआत करनी पड़ती है। जो छोटे काम में लेज़ीनेस दिखाता है, वो बड़ा काम क्या ख़ाक करेगा? और हम देखते हैं कि अक्सर और बेशतर अंबिया जिनकी मिसाल कुरान में दी गई है, उन्होंने छोटे-छोटे काम किए हैं, बकरियाँ चराई, है ना? किसी ने जो है वो आप देखिए टोपियाँ सी, किसी ने छोटे-छोटे बिज़नेस किए, इस तरीके से। क्यों? ये बताने के लिए उम्मत को कि अव्वल तो ये कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता ना। आज हमारे अंदर एक बहुत ये मिथ पाया जाता है कि अगर किसी के पास डिग्री आ गई है तो उसे लगता है कि नहीं भाई मैं नारियल पानी तो नहीं बेच सकता, है ना? मैं टमाटर की गाड़ी तो नहीं लगा सकता भई, मैं ठेला नहीं लगा सकता बिकॉज़ मेरे पास डिग्री है। तो ऐसा नहीं है ना? कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान के नज़रिए और उसकी सोच उसे छोटा-बड़ा बनाती है, या वो अपने स्टेटस को यानी इतना हाई कर लेता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये काम मेरे लायक नहीं है। तो लायक तो कुछ नहीं होता, है ना? सारे ही काम अल्लाह के बनाए हुए हैं। ना जाने कहाँ पे रिस्क हमारा लिखा हुआ है ना? अब हम देखिए एक डिग्री लेकर बैठे हुए हैं कि मुझे अपने टाइप की कोई 50,000 की ही जॉब मिलेगी, क्योंकि मेरी वर्थ जो है, मेरी डिग्री की वर्थ जो है वो 50,000 है, तो मैं 20,000 की जॉब नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो फिर इस चक्कर में तो फिर हमने क्या किए, सारे रास्ते बंद कर दिए ना, अपने लिए सारे ऑप्शंस हमारे लिए खत्म हो गए, हमने खत्म कर दिए, उसका रास्ता बंद कर दिया। न जाने अल्लाह ने कहाँ रिस्क रखा हुआ है ना, तो उसकी तलाश करें ना। ये भी होता है बाज़ औक़ात के जॉब को, जिस जॉब की तलाश में हम होते हैं वो नहीं मिलती, लेकिन उससे बेहतरीन इंसान जब कोशिश करता है, मान लीजिए कोई ठेला चलाता है, कोई टिफ़िन की सर्विस शुरू कर देता है, व्हाटएवर कोई भी काम करता है, अल्लाह उसमें इतनी बरकत दे देता है कि बाद में वो सोचता है कि देखो अच्छा हुआ मैंने जॉब नहीं की और मैंने ये काम कर लिया। तो कुछ नहीं कहा जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस मिथ को तोड़ना है, इस मिसाल के ज़रिए से, जो आप हमने बकरियाँ चराई, जैसे मैंने कहा था ना कि हम जो है वो आप की सीरत मुबारका से अपनी करंट लाइफ़ सिचुएशन में गाइडेंस लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे एक बात ये नोट कर लीजिए और अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह इससे अवेयरनेस करें, जो भी आज की हमारी जनरेशन और नस्लें हैं जो कि मेहनत से बहुत दूर भागती हैं। नो डाउट बहुत बहुत ऐसे भी हमारी जनरेशन है जो माशाल्लाह से बहुत मेहनत करती है, बहुत आगे बढ़ती है, अल्लाह उनको मज़ीद बरकत दे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस मिथ की, कि हाँ, अब जो है हमारा स्टेटस, हमारा लेवल ऐसा हो गया है कि भई हम ये काम तो नहीं करेंगे। तो फिर नहीं करेंगे तो जब तक ये जॉब नहीं मिलेंगी तो बेरोज़गार बैठे रहेंगे, है ना? घर वालों पर बोझ बने रहेंगे, बाप पर बोझ बने रहेंगे, ख़ानदान वालों पे बोझ बने रहेंगे, अम्मा को सताते रहेंगे, अम्मा से जेब खर्च लेते रहेंगे। तो मतलब ये आप सोचिए कितनी शेमिंग की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? अपने चचा के पास रह रहे हैं और अपने चचा की माली हालत देख रहे हैं कि वो खुद परेशान हैं और वो खुद इस तरह, तो वो बोझ नहीं बनना चाहते थे। तो आप सबने क्या किया कि ये नहीं कि भई तुम्हारा अभी इतनी कम है और मैं तो कहाँ जॉब वॉब, तो चाचा लाइए ₹1 दीजिए, ₹2 नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है ये काम किया और उम्मत को जो है आप देखें अल्लाह ताला ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट बनो, है ना? किसी पर बोझ मत बनो। उल्टा किसी के लिए हम जो है वो सर्व करने वाले बने। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने, और सबसे पहले आसानी हमें किसके लिए पैदा करनी है ना? हम जाते हैं बाहर वाहवाही ढूँढने के लिए। हम जा रहे हैं किसी और का बोझ ढोने के लिए, वो भी बहुत अच्छी बात है, ऑफ़ कोर्स करना है, ज़रूरी है करना, लेकिन सबसे पहले हम अपने घरवालों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। घरवालों को तकलीफ़ देकर, है ना? उनको परेशान करके, अब्बू को परेशान करके, अम्मी को परेशान करके, या अपने से ज़ात से जुड़े लोगों को हैरान करके और उनका जीना हराम करके, हम कौन-सी दुनिया में जा रहे हैं भलाई करने मेरी बहनें? ये मेरी माँओं, बहनों, बेटियों और मेरे भाइयों से ये मेरी गुज़ारिश है कि ऐसा ना करें, अल्लाह का वास्ता है। सबसे पहले अपनी ज़ात के लिए अगर हम आसानी चाहते हैं तो अपने घर वालों के लिए आसानी पैदा करें। अपने वालिद के लिए, है ना? अपने माँ के लिए, अपने से जुड़े, अपने जो हमारी किफ़ालत में, जिनकी किफ़ालत में हम हैं, कोई भी हो सकता है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, उसका हाथ बटाएँ। हो सकता है कि हमें अल्लाह ना करे बाहर कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो जिस काम में वो कर रहे हैं, अगर उस काम को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी कारखाने में जा रहे हैं, उनकी कोई छोटी-मोटी शॉप है, व्हाटएवर, एक साइकिल की दुकान ही क्यों ना हो कि जिसमें पंक्चर भरना हो। अगर कुछ काम हमारे पास नहीं है, अल्लाह ना करे हमारे पास जॉब नहीं है, तो चले जाएँ ना उनके साथ, उनकी साइकिल के पंक्चर ही बना दें। वो जो पैसे अपने किसी यानी उसको दे रहे हैं और वो खुद बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ नहीं अगर हम कर सकते, उनको पैसा कमा के नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका एक पंक्चर बना के उनकी आसानियाँ तो पैदा करते हैं कि उतनी देर आराम कर लें। आई आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो
تو یہ ہے نا آسانی پیدا کرنا، ہے نا کہ آپ سے نے کیا کیا، اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے 12 سال کی عمر میں آپ نے بکریاں چلانے شروع کی. چند قرات، یعنی کہتے ہیں نا کہ بس پینٹس، جو آج ہماری جنریشن کہتی ہے نا کہ پینٹ مل رہا ہے، بس مطلب کچھ پیسے اتنی محنت کرنے کے بعد بکریاں چلانا آسان نہیں ہے. اور اس میں پھر ہم اور ایک چیز ہم دیکھیں گے کہ اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی کہ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا. کیوں؟ دیکھیے اس میں 2-3 اگین وہی بات ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آپ کو کیسے تیار کیا کہ بکریوں کا ریوڑ چلانا آسان نہیں ہوتا نا، ان کو مینجمنٹ کے ساتھ، ان کو بہت زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہانک کے چلانا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ دھیان رکھنا ہے نا، فوکس ہونا، کون کہاں گیا، کون کہاں چل رہی ہے نا، پھر ان کو سب کو اکٹھا کرنا اور لے کر آنا. تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ اللہ کے نبی وسلم کا فوکس بہت اچھا ہو گیا، مینجمنٹ بہت اچھا سمجھ میں آ گیا. اور پھر دیکھیے ہر عمر کی بکریاں ہوتی ہیں نا، چھوٹی بڑی، ہر نسل کی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جانور ہوتے ہیں، تو ہر نسل کے حساب سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کے ہے نا الحمدللہ بہت الگ الگ قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑنا تھا. تو الگ الگ قسم کے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے نا، اور ان کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق، ان کی ایج کے مطابق ہے نا، اور ان کی آپ سمجھ لیجیے کہ معاملات کے مطابق ان سے ڈیل کرنا، الحمدللہ یہ ان کے لیے ایک سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہے تھے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جب بکریاں چرنے پھرنے لگتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ وقت ملتا ہے نا، فری ٹائم میں اس وقت جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ غور و فکر کرتے. تو الحمدللہ اس طریقے سے نہیں، ایک تیر سے کئی شکار ہوئے. کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور کیف فضا میسر ہوتی. وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبیر کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک کھلا میدان ہوتا. اس انداز سے آپ نے بچپن کے دن اور نوجوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح کے کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں. آج کی جنریشن کو، آج کی نیو جو ہماری نوجوان نسلیں ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نوجوانی کا دور گزارا ہے نا، 18-19 سال ٹین ایج کا دور گزارا، لیکن کس مقصد کے لیے گزارا؟ دیکھیں آج ہمارے نوجوان، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساری غلطی ان کی ہے، معذرت کے ساتھ ہماری پیرنٹنگ میں بہت ساری خرابیاں ہیں، یا نہیں کے برابر ہے ہماری پیرنٹنگ. ہم نے اپنے بچوں کو بہت مہنگا پہنا کر، کھلا کر، یا انہیں بہت اچھی ایجوکیشن دلا کے، اور ان کے لیے ہم نئے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تکلیف اٹھائی، ہم نے وہ جو ہے مطلب چیزیں نہیں دیکھی، ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی، تو ہم اپنے بچوں کو پرووائڈ کریں، وقت سے پہلے پرووائڈ کر دیا، ان کے بولنے سے پہلے حاضر کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے نا؟ معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑی کڑوی حقیقت ہے میری بہنیں، کہ وہ ناشکرے ہو گئے. آج وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا تو کیا ہمارے، اور کیا تو کوئی بہسان نہیں کیا، کیونکہ وقت سے پہلے وہ چیزیں مل گئی، کوئی مشقت نہیں اٹھائی، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہے نا، بغیر محنت کے اور بغیر فرمائش کے اور بغیر کسی اسٹرگل کے وہ چیز انہیں مل گئی، تو کہاں سے اس کی قدر و قیمت باقی رہے گی؟ اور اب حال کیا ہے کہ وہ بگاڑ کی طرف ہے نا. اکثریت ہماری نوجوانوں کی دیکھیے نشے کا شکار ہے، اکثریت ہماری نوجوانوں کی آپ کو ملے ٹھیلے میں، تھیٹرز میں، اور آپ دیکھیں کہ چائنیز کے ٹھیلوں پہ اور چائے کے ٹھیلوں پہ اور واٹ ایور، یعنی کتنی کھانے پینے کی شاپ جتنی مسلمان محلوں میں ہیں، واللہ میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ یہ نان مسلم محلوں میں آپ کو اتنی شاپس نہیں دکھیں گی، اور نہ ہی نان مسلمس کے بچے آپ کو اس قدر جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پہ ملیں گے، الا ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری نسلوں پر کہ ہمارے پاس فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ڈیلی کھانے پینے کے ٹھیلوں پر خرچ کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے یہ پیرنٹس ان کو دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ یہ میری سمجھ کے باہر ہے. اتنا ہی دینا جتنی ضرورت ہے، گھر میں کھانا بن رہا ہے، بے شک آپ پیٹ بھر کے بچوں کو کھلائیں، لیکن اس قدر اسراف. پھر وہ بائک دلا دی ہے، پھر مہنگا موبائل دے دیا ہے ہاتھ میں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنے بچوں کی روحانیت اور ان کی کہتے ہیں نا کہ اس دنیا کو ہم اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور خدا نہ خاصا بچہ پھر کسی برائی میں پڑ جاتا ہے، اور تو پھر ہم خود بعد میں یہ لے کر بیٹھتے ہیں، اور پھر لوگوں سے جو ہے ہم مدد مانگتے ہیں کہ کوئی ہمارے بچے کی کاؤنسلنگ کر دے، اور جو ہے وہ کوئی ہمیں ریہاب سینٹر بتا دے، اور دیکھیے ہمارے ساتھ تو ایسا ہو گیا، اور پھر مظلوم بنے پھرتے ہیں. یہ ظلم کس نے کیا؟ کوشچن مارک ہے. یہ ظلم کسی اور نے نہیں، یہ خود ہم نے کیا ہے ہمارے بچوں کی غلط پیرنٹنگ کر کے. اللہ ہم پہ رحم کرے، ہمیں معاف کرے. یقین مانیں اس کا سوال کیا جائے گا قیامت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایسے سوال ہوں گے کہ جس کے جواب دیے بغیر انسان اللہ کی عدالت سے ہٹ نہیں سکے گا. اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جو تمہیں جو یہ گوشت کا لوتھڑا دیا اس کا کیا بنا کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ بنی ہے تمہارے لیے، عذاب جاریہ بنی ہے نا؟ دنیا میں لوگوں کے فائدے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یا لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں، ہے نا؟ راستے پہ کھڑے رہ کے لڑکیاں چھیڑ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اور کچھ اس طرح کے حرام اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں. اور معذرت کے ساتھ اگر بچیاں ہیں تو ان کو اگر صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی تو کیا ہوگا اس سے، ہے نا؟ اس سے وہ جس کے گھر جائیں گی اس کی بھی زندگی حرام کریں گی، اور آنے والی نسلیں بھی پوری خراب. ایک دیندار ماں ہے نا، کہتے ہیں نا ایک دیندار ماں، آنے والی نسلیں سدھر جاتی ہیں. ایک بے دین ماں، ایک جاہل ماں ہے نا، اس سے پوری جنریشن نہ جانے کتنی جنریشن تک اس کا نقصان ہوتا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کی اچھی پیرنٹنگ کریں میری بہنیں، اللہ کا واسطہ ہے اچھی پیرنٹنگ کریں. اور اب تک جو نقصان اگر ہو چکا ہے تو اس کی ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے. ابھی بھی جو ہے ہم اپنے بچوں کو اویئرنیس لائیں، خود اپنی اصلاح کریں، ہے نا. ہمارے بچے ہماری شخصیت کا آئین ہے. خود سدھر جائیں گے ہمارے بچے بھی انشاءاللہ، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ پازیٹیونیس لائے گا، کیوں نہیں لائے گا. کوشش تو کریں. لیکن نہیں، ہماری زندگی صبح شام بس وہی کچن، وہی کھانا، وہی پکانا، وہی شادی بیاہ، انٹرٹینمنٹ، شاپنگ اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ہماری دن رات گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم امت پر رحم فرمائے. اب جو ہے اس نوعمری میں بھی آپ کے اندر بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی اور پاک بازی تھی، اور جہاں کہیں یعنی بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور بہت دور اندیشی تھی. بچپن کا واقعہ ہے کہ کعبے کی دیواریں اٹھ رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پہ رکھ لیے اور پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ نے تہبند اور مضبوطی سے باندھ لیا. مطلب اتنے باحیا تھے. دیکھیے آج کیا ہے، اگین اس میں پھر ہمارے لیے ایک سبق ہے نا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، حیا. جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. یہ آپ سب کی حدیث کا مفہوم ہے نا. حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اسی کی ایک برانچ ہے. تو جس میں اگر حیا نہیں ہے تو وہ جو چاہے پھر کرتا پھرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں حیا پیدا کریں، ہے نا. بچپن سے ہی انہیں سلیو لیس اور اس طرح کے لباس نہ پہنائیں کہ فزیکلی ان کی حیا ختم ہو جائے. اور باطنی حیا کیا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ ہے نا توحید پیدا کریں، ان کے اندر شکر گزاری اور صبر کی کیفیت پیدا کریں. ان کے اندر جو ہے ہم بڑوں سے عزت اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ حیا کے صحیح معنی کیا ہوتے ہیں نا. اور سب سے بڑا جو ہے یہ موبائل، یہ جو فتنہ بنا ہوا ہے، اس بات کا ہم اتنا ان کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرے، خود ہمارے اندر بھی ان کے اندر بھی، کہ تنہائی ہماری پاک ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی مدد فرمائے. تو انہوں نے جو ہے اپنا تہبند اور مضبوطی سے باندھ دیا. چچا عباس نے کہا بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند یعنی لنگی جو جس کو آج ہم لوگ کہتے ہیں کندھوں پر رکھ لیے ہیں. اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، کیونکہ کندھے پہ ظاہر ہے ڈائریکٹ پتھر رکھ رہے تھے تو چھل جا رہے تھے. تم بھی ایسا ہی کر لو، کندھے نہیں دکھیں گے. چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے بے ہوش ہو کر گر گئے. مکے میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے، یعنی اب وہی انٹرٹینمنٹ کے لیے. جیسے آج ہم لوگ نے ٹی وی اور ڈیلی سوپ سیریل وغیرہ میں لگتے ہیں، اس طرح کے وہاں پہ لائیو جو ہے وہ اس طرح کے کھیل تماشے ہوتے تھے، ہے نا. گانا ہوتا تھا، شعر و شاعری ہوتی تھی، غزلیں ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت تو ٹیکنالوجی تھی نہیں. اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. لوگ جو ہے وہ رات رات بھر بیٹھ کر سنتے اور مطلب انجوائے کرتے. یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا. ایک ساتھی نے آپ کو بھی للکارا کہ محمد ایسا کرتے ہیں تم بھی جو ہے چلو ہمارے ساتھ، ہے نا، انجوائے کریں گے. نوجوانی کا زمانہ تھا. ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے. وہ آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا. اس نے کہا کہ اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا. آپ سب نے کہا اس سے. اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرف چل پڑے. راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی. ٹھہر کر سننے لگے. کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے. آنکھ کھولی تو دن چڑھ چکا تھا. سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی. آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے. کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسی گزری؟ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا. فرمایا کیا بتاؤں، جا رہا تھا راستے میں ایک جگہ کچھ یعنی گنگنانے کی آواز آئی تو گیت بڑا سہانا تھا. آواز بڑی سریلی تھی. سوچا تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں پھر جاؤں. بیٹھا تو نیند آ گئی. آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی. دوسری رات ساتھی نے پھر جو ہے مطلب پکارا کہ دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے. آج پھر آپ روانہ ہوئے. ابھی راستے ہی میں تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی. گیت بلا کا سہانا تھا. ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے. آپ پھر سننے بیٹھ گئے. کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے. پوری نوجوانی میں بس 2 بار اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے. پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کے خیال نہ آیا، نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کی امانت اور دیانت پر حرف آتا یا عفت یا پاک بازی پر کوئی آ جاتی، یعنی فیوچر میں کوئی یہ کہے کہ تم نے تو پہلے ایسا کیا تھا، اب کیا بڑی بات کر رہے ہو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے انہیں بچایا تھا، اور خود بھی جو ہے نا پھر بعد میں ارادہ کیا کہ نہیں کریں گے. تو اصل میں وہی بات ہے کہ ہمیں ہر طریقے سے اپنے آپ کو ان فضولیات سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے. بعد میں ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج کا یہ ہمارا سیشن مکمل ہوا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے سنا، کہا، پڑھا، اور اللہ رب العالمین اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہماری زندگیوں کو روشناس کرے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں اور زندگیوں میں سکون، عافیت اور اطمینان کا معاملہ کرے. ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی روزی رزق میں ہر عمر میں اپنی اطاعت اور رضا کے ساتھ برکت پیدا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.